پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کرشماتی خزانے کا قصہ سنائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ مغل شہزادے سخی حسنین شاہ کو نایاب پتھروں اور زمرد کی تلاش تھی۔ وہ ہزارہ کے علاقے میں آیا، مگر بہت زیادہ کافی کوشش کرنے کے باوجود اس کو زمرد کی کان کا سراغ نہ مل سکا۔ دہلی کی جانب روانہ ہونے سے پہلے شہزادے نے حضرت شاہ عبد اللطیف المعروف بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، بزرگی اور خداداد روحانیت کی شہرت سنی تو وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قدم بوسی کرنے کی اجازت چاہنے لگا۔ شہزادے کو اجازت دے دی گئی۔ شہزادے نے عرض کی، حضرت، میں ہیروں کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ اس سلسلہ میں میری مدد فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شہزادے، ایک مرتبہ پھر پہاڑ پر جاؤ۔ اس چٹان پر جس پر قدیمی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو ہٹاؤ، اس کے نیچے زمرد کی کان مل جائے گی۔ شہزادہ آپ کے حکم کے مطابق مطلوبہ کان کی طرف چل دیا۔ جب وہ چٹان ہٹائی گئی تو اس کے نیچے انتہائی قیمتی اور نایاب ہیرے برآمد ہوئے۔ مطلوبہ ہیرے حاصل کرنے کے بعد ایک تشت بھر کر شہزادے نے ان ہیروں کا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس سے تشت لے کر پاس بہتی ہوئی ندی میں الٹ دیا۔ شہزادہ حیران ہوا، حضور، آپ نے اتنی قیمتی شے اس طرح ضائع کر دی، آخر کیوں؟ آپ نے فرمایا، شہزادے، قیمتی پتھر تو یہ تمہارے لیے ہے، میرے لیے تو محض یہ ایک پتھر ہے، سنگریزیں ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں اور اگر ان پتھروں کے ضائع ہونے کا دکھ تمہیں ہوا ہے تو آنکھیں بند کرو، تمہیں اس سے بھی قیمتی پتھر میں دکھا سکتا ہوں۔ شہزادے نے آنکھیں بند کی تو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ آپ کے حجرہ مبارک میں اس سے بھی قیمتی پتھر بکھرے پڑے ہوئے ہیں، جن کا نظارہ انسانی آنکھ سے ممکن نہیں۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا اس شہزادے پر اتنا اثر ہوا کہ اس کا ظاہر و باطن روحانی عظمت سے روشن ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی اب تمام زندگی آپ کے قدموں سے وابستہ رہ کر ہی گزارے گا۔ اس کے بعد شہزادے نے آپ سے شریعت اور طریقت کی تعلیم حاصل کی اور ہر وقت ذکر خداوندی میں مشغول رہنے لگا، اور ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے قدموں سے جدا نہ ہوا، اور آپ کو بھی شہزادے سے بڑی انس و محبت تھی۔ اس کو ہمیشہ اپنے نزدیک جگہ دیتے، یہاں تک کہ اس کا جب انتقال ہوا تو اس شہزادے کو آپ کے قدموں میں جگہ ملی۔ اس کا مزار بھی آپ کے قدموں کے ساتھ ہی اندر واقع ہے۔ بالکل اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کی کرامت بیان کی جاتی ہے کہ وہ دور شہنشاہ جہانگیر کا دور تھا۔ آپ کے والد گرامی عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنی کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گزر بسر کے لیے چند بھینسیں پال رکھی تھیں۔ مویشی چرانے جاتے تو آپ کو بھی اپنے ہمراہ لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی حضرت سخی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مویشی لے کر نہ گئے۔ آپ اکیلے ہی مویشی چرانے جنگل میں تشریف لے گئے۔ درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنا تھا کہ آپ کو نیند آ گئی اور آپ کے مویشی کسی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور پورے کھیت کا صفایا کر دیا۔ کھیت کے مالک نے آپ کے والد گرامی سے شکایت کی تو آپ کے والد گرامی فوراً آپ کے پاس تشریف لائے اور نیند سے جگا کر آپ کو ڈانٹا۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا، کھیت کے مالک کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ابا جان، آپ کھیت میں خود جا کر دیکھیں اس کا کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ والد گرامی اس زمیندار کو لے کر جب کھیت پر گئے تو اس میں فصل کھڑی لہلہا رہی تھی، ایک پودے کو بھی نقصان نہ ہوا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر زمیندار اپنے پورے خاندان سمیت آپ کا مرید ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔